حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية والإكرام على اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الغائب وبالحق سرور اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانے ہی ماتا متن جاہلیہ سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد کنیزان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام میں تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے قبض قدرت میں ہر ایک شے کی جان ہے، وہ پروردگار عالم کی جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ خاکی فرش بچھایا، جس نے آسمان کا بلند و بالا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار عالم کی جس نے چڑیوں کو چہکایا، پھولوں کو مہکایا، وہ مالک کائنات کی جس نے ہواؤں کو ٹھنڈک دی، دریاؤں کو روانی دی، زلیخا کو جوانی دی، آدم کو علم دیا، نوح کو تقویٰ دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو ہیبت دی، عیسیٰ کو زہد دیا، وہ مالک کائنات کی جس نے ہمارے آخری نبی کو کمال دیا، جنت کو نور دیا، آدمی کو شعور دیا، یعقوب کو صبر دیا، یوسف کو جمال دیا، وہ پروردگار عالم، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ علیم، وہ کریم، وہ خدار، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ برہان، وہ پروردگار عالم کی جو دانے کو شکافتہ کر کے اس میں سے کوپل نکالنے والا، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین کی اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کہ اسی پروردگار کے آخری رسول فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا متن جاہلیہ، یعنی کہ جو کوئی شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جو کوئی شخص دنیا میں کافر کی موت سے مرے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے امام کی معرفت ہونی بہت ضروری ہے۔
کہ سنی کے عالمین علامہ امین الغدیر کے رائٹر سے ملنے آتے ہیں تو وہ الغدیر اس وقت امامت کے ٹاپک پر لکھ رہے تھے۔ اب سنی کے عالمین نے الغدیر سے اس ٹاپک پر لکھنے کی وجہ پوچھی۔ اب الغدیر نے پہلے تو مولا علی سے توسل کیا اور پھر فرمایا کہ اے علی، مجھے اتنی ہمت دیجیے کہ میں اس کے سوال کا جواب دے سکوں۔ اب الغدیر نے سمجھانا شروع کیا کہ جو کوئی شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ جو کوئی شخص دنیا میں کافر کی موت سے مرتا ہے تو اس کی موت ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی، یعنی کہ وہ جنت میں نہیں آئے گا۔ جنت میں آنے کے لیے امام کی معرفت ہونی بہت ضروری ہے۔ کہ بحرین میں ایک بادشاہ تھا کہ جو دشمن اہل بیت تھا، اور وہ بادشاہ دشمن اہل بیت تھا، اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ بھی دشمن اہل بیت تھا اور وہ بادشاہ سے بھی زیادہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دن وزیر انار لے کے بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ کے سامنے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس انار کو پیش کیا۔ جب بادشاہ نے اس انار کو نزدیک سے دیکھا تو اس انار پر کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تو شیعہ کی ہونے کی مضبوط دلیل ہے کہ اس انار پر قدرت کی طرف سے کچھ لکھا ہوا تھا، ایسا نہ تھا کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو۔ وہ انار شیعوں کی ہونے کی مضبوط دلیل تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ وہ کہتا ہے کہ شیعوں کی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ وزیر نے کہا کہ شیعہ لوگ کھلا دلیل سے انکار کر دیتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے کچھ لوگوں کو دربار میں بلائیں اور پھر اس انار کو دکھائیں، اور اگر وہ لوگ اس انار کو قبول نہیں کرتے، حق کے ساتھ قبول نہیں کرتے، تو آپ ان 3 کاموں میں سے ایک کام ان کے ساتھ انجام دینا کہ اگر وہ لوگ قبول نہیں کرتے تو ان کے مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی رکھنا، اور دوسرا کام کہ ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر رکھ لینا، اور تیسرا کام یہ کرنا کہ ان کے ذلیل اور بے عزت کر کے ان کے پاس سے ٹیکس لے لینا۔ اب وزیر نے یہ کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تم جا کے شیعہ کے علماء اور کچھ بزرگوں کو دربار میں لے کے آؤ۔ اب وزیر نے کہا کہ جیسا آپ کہے بادشاہ۔ وزیر گیا شیعہ کے علماء کے پاس اور کچھ بزرگوں کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے آج تمہیں دربار میں بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے، لہٰذا تم دربار میں آؤ۔ اب وہ لوگ بادشاہ کے پاس دربار میں پہنچے اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا اور انار دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ حقیقت ہے کہ جو خدا کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا اگر تم اسے کوئی عقل سے جواب دو گے، اسے قبول کر لو گے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے مال کو مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے گا، تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر رکھ لیا جائے گا۔ اب یہ سن کر شیعہ کے علماء چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ سب لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے رہے، اور پھر آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمیں 3 دن کی اجازت دے، انشاءاللہ اگر ہم سے ہو سکا تو ہم اس کا جواب دے دیں گے، اگر نہ ہو سکا تو آپ کی جو مرضی ہوگی وہ ہمیں قبول ہوگی۔ اب ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ ایک مرتبہ وہ لوگ دربار میں سے گھبراتے نکل گئے۔ اب وہ لوگ تمام شیعوں کو جمع کیا اور اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اب سارے شیعہ کے لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ لوگ اس مشورے پر بات کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ تمام شیعہ کے لوگ میں سے 10 لوگوں کو چنا جائے گا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگے۔ اس 10 لوگوں میں سے کوئی 3 شخص کو نکالا جائے گا کہ اس تینوں میں سے کسی ایک سے کہا کہ آج رات تمہیں جنگل میں جانا ہے، تمہیں اندھیرا ہوتے ہی جنگل میں جانا ہے اور وہاں جا کر تمہیں نماز پڑھنی ہے، دعا کرنا ہے اور امام زمانہ سے مدد مانگنی ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ گیا، جا کر نماز ادا کی، امام سے دعا کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری دعا کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صبح نمودار ہوئی، وہ شخص نا امید کے ساتھ واپس آیا۔ دوسرا دن نمودار ہوا، اب دوسرا شخص جنگل کی طرف جانے لگا۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی دوسرا شخص جنگل کی طرف جانے لگا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں جنگل میں گیا، وہاں جا کر نماز ادا کی، دعا کی اور امام سے مدد کی، لیکن یہ شخص بھی کہتا ہے کہ میری دعا کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔
بہت ہی ناامید کے ساتھ وہ بھی گھر واپس آیا۔ اب تمام شیعہ کے لوگ پریشان ہیں، اب کیا کیا جائے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اس میں سے 2 دن تو پسار ہو گئے، اب 1 دن باقی ہے۔ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کہ جیسے تیسے 1 دن نکالا۔ جیسے ہی تیسری رات ہوئی، ایک دفعہ ایک شخص گیا کہ اس کا نام محمد ابن عیسیٰ تھا۔ وہ میدان کی طرف جانے لگا اور کہتا ہے کہ بہت اندھیرا تھا، میں ایک جگہ ٹھہرا اور وہاں میں نے نماز کو پڑھا، دعا مانگی اور امام سے مدد کی کہ اے امام، آپ ہی ہم غریبوں کی مدد کے آ سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں اس مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی وقت گزرتا رہا، محمد ابن عیسیٰ کی آواز اور بلند ہونے لگی کہ اے میرے امام، ہم غریبوں کی مدد کو آئے۔ ایک دفعہ محمد ابن عیسیٰ رو رہے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اچانک ایک آواز آئی کہ اے محمد ابن عیسیٰ، تم کس وجہ سے پریشان ہو، تم کس پریشانی میں ہو؟ اب محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں کسی اور سے نہ کہوں گا، میں میرے امام سے ہی کہوں گا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ اے محمد ابن عیسیٰ، میں ہی تیرا غیب کا امام ہوں۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ اب محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ امام ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس مصیبت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دفعہ اس شخص نے کہا کہ اے محمد ابن عیسیٰ، تو انار کی پریشانی کی وجہ سے آیا ہے، اس حاکم نے جو تجھے دھمکی دی ہے اس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی محمد ابن عیسیٰ نے یہ سنا، ترنت ہی وہاں دھیان دینے لگا کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی، اور ایک دم سے ادب اور احترام کے ساتھ کہا کہ اے مولا، ہم پر یہ کیا مصیبت آئی ہے، آپ ہی ہمیں اس مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے محمد ابن عیسیٰ، اس وزیر کے گھر میں ایک درخت ہے، اس وزیر کے گھر میں ایک درخت ہے، انار کا درخت ہے کہ بہت سالوں پہلے اس انار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اس میں سے ایک حصے میں وہاں پر اس وقت چھوٹے انار تھے کہ اس انار پر جب وہ چھوٹا تھا تب اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن تب وہ چھوٹا تھا اسی لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اب جو وہ انار بڑا ہو گیا ہے تو اس میں وہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جو تم نے بادشاہ کے دربار میں اس انار پر لکھا ہوا دیکھا، یہ وہی لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے محمد ابن عیسیٰ، تم وزیر کے دربار میں جانا اور یہی جواب پیش کر دینا۔ اب محمد ابن عیسیٰ دربار میں پہنچے، وزیر کے پاس گیا اور یہ جواب پیش کیا۔ اب وزیر کے چہرے کا رنگ بدلا اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا عباس 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 یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد محمد وسلم۔ اس کے بعد امامت کا اقرار ہوا اور وزیر اور اس کے بادشاہ کو قتل کرنے کا حکم آیا کہ کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ اے آقا، ہم کس طرح جناب خدیجہ کے احسانوں کا بدلہ دے سکے؟ تو اس وقت آقا نے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم خدیجہ کے احسانوں کا بدلہ دے سکتے ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے مولا کائنات کے گھر میں جناب زینب کبریٰ کی ولادت کی۔ جب بی بی نے آنکھ کھولی تو رسول خدا نے فرمایا کہ حاذہ مثل خدیجہ، اے لوگو، یہ بیٹی اپنی نانی کی مثال ہے، جناب زینب جناب خدیجہ کی مثال ہے کہ جس نے جناب زینب کا حق ادا کر لیا اس نے جناب خدیجہ کا حق ادا کر لیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں جناب زینب نے آنکھ کھولی اس گھر میں پہلے سے ہی پنجتن پاک موجود تھے، اور ہر ہستی بی بی کا ہر ایک جو رشتہ ہے وہ سردار کا ہے۔ نانا سیدۃ الاوصیاء ہے، نانا سیدۃ الانبیاء ہے، بابا سیدۃ الاوصیاء ہے، ماں سیدۃ النساء ہے، بھائی جوانان جنت کے سردار ہے،
नाना अंबियाओं का सरदार है, बाबा औसियाओं का सरदार है, माँ कायनात की औरतों की शहजादी है, भाई जवाना ने जन्नत के सरदार है कि हर पंजतने पाक पर कुरान करीम नाजिल हुआ है कि जिस घर में बीबी जनाब ज़ैनब को तरबियत मिली है उसकी अजमत का क्या कोई कह सकता है कि जनाब ज़ैनब कुबरा के बारे में एक शख्स जब लिखता है तो कहता है अकूलो ज़ैनब वमा अदराका मा ज़ैनब कि ऐ लोगों तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है, तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है कि जनाब ज़ैनब कुबरा वो हदीस है कि जिसकी परवरिश कुरान की आगोश में हुई है और 5 मासूमीन की आगोश में हुई है। वैसे तो 7 मासूमीन की आगोश में हुई है कि पहले तो पंजतन पाक और फिर इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ जनाब ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा और इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ अपना बाकी की ज़िंदगी गुजारी। कि फिर अजमत उस बीबी के देखिए कि हर बहन को अपने भाई से बड़ी निस्बत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन खुदा जानता है कि जितनी मोहब्बत मेरी बीबी को इमाम हुसैन के साथ थी उतनी तो कायनात में किसी बहन को अपने भाई से ना होगी। कि मौला हुसैन को जितनी मोहब्बत बीबी ज़ैनब के साथ थी कि एक जुमला मिलता है कि एक किताब मिलती है कि उसमें जो बीबियाँ गुजर गई है उसके बारे में तस्करा था। उसमें लिखा हुआ था कि जनाब मरियम के बाद दुनिया को रुसवा कामिल की ज़रूरत थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा को नमूना बनाकर भेजा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बाद जनाब ज़ैनब की ज़रूरत थी तो खुदा ने जनाब ज़ैनब को भेजा। इसीलिए ज़रूरत थी कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने हमें ये तो बता दिया कि एक बेटी को कैसा होना चाहिए, एक बीवी को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, लेकिन एक किरदार दिखाने का मौका ना मिल सका। वो किरदार कि एक बहन को अपने भाई के साथ कैसा होना चाहिए, एक बहन का अपने भाई के साथ क्या किरदार होना चाहिए, इस किरदार को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने जनाब ज़ैनब को भेजा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब खदीजा की अपनी अज़मत, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का अपना मुकाम, लेकिन जनाब ज़ैनब ये वो बीबी है कि जो एक ही वक्त में फरमाने रसालत के मुताबिक एक ही वक्त में खदीजा भी है और सानिया ज़हरा भी है, मसीह खदीजा भी है और सानिया ज़हरा भी है। ये आले नमूने सिर्फ आले मोहम्मद के घरानों में ही देखने को मिलेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हज़रत रसूल खुदा को एक बेटी अता की कि जिसकी ताज़ीम के लिए खुद रसूल खुदा खड़े हो जाते हैं, लेकिन मौला हुसैन को एक ऐसी बहन अता की कि जिसकी ताज़ीम के लिए खुद हुसैन खड़े हो जाते हैं। कि एक वाक़या मिलता है कि मौला हुसैन जब एक मर्तबा तिलावत कुरान में मसरूफ़ थे, उस वक्त जनाब ज़ैनब वहाँ से गुजरी तो मौला हुसैन ने तिलावत कुरान को छोड़ दिया कि उसकी ताज़ीम के लिए, जनाब ज़ैनब की ताज़ीम के लिए खुद हुसैन खड़े हो गए। क्या अज़मत होगी। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली ने नमाज शब में जिसे मांगा था कि परवरदिगार एक ऐसा बेटा अता कर दे कि जो करबला में हुसैन की नुमाइंदगी करे। जितनी मोहब्बत मौला हुसैन को जनाब ज़ैनब के साथ थी उतनी ही मोहब्बत मौला अब्बास को जनाब ज़ैनब के साथ थी कि जैसे ही शब आशूर हुई अब्बास आए, कहा मौला इजाज़त है कि मैं जंग के लिए जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा कि आप मेरी फ़ौज के सिपाह सालार हैं, आप जाएंगे तो फ़ौज को कौन संभालेगा। इतने में हमला हुआ, बहुत से अंसार बुजुर्ग थे शहीद हो गए, ये बुजुर्ग हबीब जैसों के लाशें आ रहे हैं, मौला मुझे इजाज़त दीजिए। कहा नहीं अब्बास, तुमको इजाज़त ना दूंगा। कि जब 3 हमले हुए, जब ज़्यादातर अंसार शहीद हो गए, एक मर्तबा जनाब अब्बास आए, कहा मौला
اجازت دے دیجیے، اتنے میں نہ جانے اونو محمد کے لاشیں آئے، جناب قاسم کا لاشا آیا۔ اب مولا عباس سے رہا نہ گیا، کہا مولا جنہیں گود میں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ کہا نہیں عباس، تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو۔ کہا مولا وہ فوج کہاں کی جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ مولا عباس خیمے کے باہر کھڑے تھے، تلوار سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے کہ اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی، ارے یہ وہ والا خیمہ تھا کہ جہاں مشکی سے بھر کے پانی رکھے جاتے تھے۔ جناب عباس نے آواز سنی کہ کچھ بچے مشکی سے ہلا ہلا کر دیکھ رہے ہیں کہ شاید پانی رہ گیا ہو۔ ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے پہ لب لگانے لگی، مشکیزہ پیشانی پر رکھا، شاید ٹھنڈک مل جائے۔ جناب عباس خیمے میں گئے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجئے اور میرے ساتھ چلیے، اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں کہ مجھے پانی لا دے، میں یہ کہوں گی کہ مولا نے کہا ہوگا آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ جنہیں میں رد نہیں کر سکتا۔ عباس آپ کو اجازت ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کندھے پر رکھا، علم ہاتھ میں لیا۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ جانے سے پہلے ذرا زینب سے ملتے جائیے۔ مولا عباس اس خیمے میں گئے کہ جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں گئے، باہر سے کہا بی بی الوداع، بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے۔ جناب عباس آئے، خیمے میں آ کر سر جھکائے کھڑے رہ گئے، آنکھیں بند ہے۔ مولا عباس بہت قداور تھے۔ جناب زینب نے دونوں باہیں مولا عباس کے گلے میں ڈالی، پھر ایک جملہ کہا کہ ذرا ایک بار میری طرف دیکھنا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ جناب زینب 22 سال بڑے تھے، پالا تھا مولا کو، مولا جانتے تھے کہ بڑے ظلم ہونے والے تھے کہ زینب نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ آج آپ شہزادی بن کر آئی ہے، کل آپ کو قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ عباس میں سوچتی تھی کہ کس میں جرت تھی کہ مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ مولا سے برداشت نہ ہوا، خیمے سے باہر آئے، کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بہت بڑے واعظ بیان کرتے ہیں کہ جب خیمے سے باہر نکلے جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا اور جب جملہ کہا بیویوں میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں کہ میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔ کربلا کا نام آتے ہی دل ٹکڑے ٹکڑا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ بنی ہاشم کا لقب دیا گیا، علی کا شیر تھا۔ عباس نے بڑی تیز جنگ کی، لیکن ہائے عباس پر تیروں کی بارش ہوئی، سکائے سکینہ تیروں سے زخمی ہو گیا، دشمن نے ایسا حملہ کیا کہ داہنے بازو قلم ہو گئے۔ مولا نے مشق کو فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر بعد بائیں بازو بھی قلم ہو گیا۔ ارے مولا نے مشق کو دانتوں سے پکڑا، دل میں آرزو تھی کہ پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ ایک تیر آنکھوں میں پیوست ہو گیا اور دوسرا تیر مشق پر لگا، عباس کی امید ختم ہوئی۔ ایک بہت بڑے واعظ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حرم امام حسین میں بیٹھے تھے کہ ایک ذاکر ایک جملہ پڑھ دیا کہ جب جناب عباس کے بازو قلم ہوئے نا تو لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے کہ جب پورے سینے میں تیر لگے، ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا کہ جب داہنی آنکھ میں تیر لگا، مولا نے پہلی مرتبہ کہا مولا حسین میری مدد کو آؤ۔ مولا حسین سے رہا نہیں گیا، آنکھوں میں تیر ہے۔ شیخ یحییٰ اشرفی بے ہوش ہو گئے کہ جب ہوش میں آئے کہا بلاؤ اس ذاکر کو، کہا دوبارہ وہ روایت نہ پڑھنا، دوبارہ وہ روایت نہ پڑھنا۔ جناب عباس کے روزے کی زری پر کھڑا ہو کر بہت رویا، کہا مولا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے واعظ ذاکر کو روک دیا کہ جب گھر گئے جب سوئے تو کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ جناب عباس آئے، کہا شیخ تو نے کیوں روکا میرے واعظ کو میرے مصائب پڑھنے سے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دے، مجھے پتا
شیخ میرے رونے والوں سے کہنا کہ عباس نے کہا ہے کہ میری آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ میرے رونے والوں سے کہنا کہ جب تیر لگا تو ہاتھ سے نکالا جاتا ہے، لیکن جس کے بازو نہ ہو اس کی آنکھ میں تیر لگے تو کیسے تیر نکالے گا؟ مولا کہتے ہیں کہ جب تیر لگا میں نے سر چٹکا، میں نے بہت سر چٹکا لیکن تیر نہیں نکلا۔ میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا کہ جب میں نے تیر کھینچا میری آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی مرتبہ کہا بھیا میری مدد کو آؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آواز سنی حسین نے کہا زلجنا مجھے عباس کے پاس لے چل۔ ایک مقام میں زلجنا رکا، حسین اترے، ارے زمین پر بازو پڑا ہے، اٹھا کر سینے سے لگایا، کہا یہ میرے عباس کا بازو ہے، پھر دوسرا بازو اٹھایا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ جناب عباس نے آخری جملہ کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کی زیارت کر کے جاؤں گا، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ میں خون صاف کرے، میں آپ کی زیارت کر لوں۔ جیسے مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، خون صاف کرنا شروع کیا، مولا عباس نے کہا مولا میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا کہ میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے بازو سلامت ہوتے، میرے بازو نہیں ہے ورنہ زحمت نہ دیتا۔ عباس کی روح جنت کو پرواز ہو گئی۔ محمد کا ہماری چھوٹی سی مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کا ہمارے اس گنہگار آنکھوں میں سے جو اشک نکلے ہیں انہیں رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی بیمار ہو جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نیک پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مرحوم ہو گئے ہو ان کی قبروں پر سے عذاب کی چادر ہٹا کر ثواب کی چادر بچھا دینا۔ پروردگار جنت البقیع کو عالیشان روضے میں تبدیل فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں جلدی فرما۔ ہم لوگوں کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک